بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لانے بھیجا تھا، وہ راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زور و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اور بڑھیا کے ہاتھ میں رکھ دیے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چتھڑ ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ نے دوسری قمیص 2 درہم میں خرید لی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا ہوا ہے؟ بڑھیا بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی ہے، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، اور سلام کیا۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہوئیں مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا اور پھر سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خاتون دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ پھر دل نواز آواز پھر آئے گی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، اور سلام کیا۔ تیسری آواز پر تمام عورتوں نے مل کر جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویوں، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے بڑی عقیدت اور ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا، یہ جو تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی سفارش لے کر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے۔ ایک مرتبہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک خاتون بیمار ہوئیں جو مفلس اور نادار تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ان کا حال دریافت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ فوت ہو جائیں تو میرے نماز جنازہ پڑھائے بغیر اسے دفن نہ کرنا۔ وہ فوت ہو گئیں تو لوگ عشاء کے بعد اسے مدینہ منورہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محو استراحت پایا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے تو دفن کر دیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ استراحت
وضاحت فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اس غریب عورت کی قبر کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں ارشاد فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پر اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔